اس بچی نے اب تک قبلہ شاہ صاحب سے اپنے والد صاحب سے 4.5 پارے پہلے حفظ کیے ہیں، پہلے 4.5 پارے، اور حفاظ کرام اور علماء کرام ان پہلے 4.5 پاروں میں سوال کریں گے، اور یہ جو پہلے 4.5 پارے ہیں انہی میں سے اسے سنا بھی جائے گا، قرآن پاک کا ترجمہ بھی سن سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ وہ میں کچھ عرض کرتا ہوں، باقی قبلہ شاہ صاحب جیسے جیسے بھی ہوگی بتاتے چلے جائیں گے۔ ذرا بچیاں کر دو ادھر کھڑے ہو، تُسے نال کھڑے ہو جاؤ تو کوئی نہیں پھر بھی ہونا باہر لونا کے سامنے نہ ہوئیو، مووی والے جگہ دے بیٹھ لیں دینا۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ حفاظ میں سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کہتا لو جی یہ اپنے بندے تھے تو انہوں نے خود ہی سوال سکھائے ہوئے تھے تو خود ہی پوچھے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر مجمع میں کوئی اور ہو، یہ ہے قرآن پاک پڑھ سکتا ہو، قرآن پاک پھر سمجھ بھی سکتا ہو، کوئی بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے تو بندے پورے کرنے ہیں نا۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی آنا چاہتا ہے وہ اسٹیج پہ آ سکتا ہے، اعلان سب کے لیے ہے، یہ 1 2 4 کے لیے خاص نہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اس بچی سے آیت پڑھ کر پوچھا جائے کہ یہ آیت پڑھو، وہ آیت پڑھے گی۔ پھر یہ ہے ایک سوال کہ اس بچی سے آیت پڑھ کر کہا جائے کہ اس آیت کا ترجمہ سناؤ، یہ جس نے سپارے حفظ کی ہیں پہلے 4.5 پارے، ترجمہ سناؤ، یا پھر یہ کہ اس سے کہا جائے کہ آیت پڑھو پھر ترجمہ سناؤ، یہ دونوں چیزیں بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی اتنے نمبر آیت سناؤ، آیت کا نمبر بتاؤ، وہ آیت نمبر اتنی آیت وہ تمہیں سنائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی اتنے نمبر آیت کا ترجمہ سناؤ، وہ آیت کا نمبر تم بتاؤ گے، ترجمہ بھی یہ سنائے گی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آیت پڑھی ہے اس سے آگے سناؤ، اس سے آگے سناؤ، اس سے آگے سناؤ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ جو سنایا ہے اس سے آگے والی آیت کا ترجمہ کیا، اس سے آگے والی آیت کا ترجمہ کیا، اس سے آگے والی آیت کا ترجمہ کیا، یہ بھی سنا سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس آیت کو اس سے پہلے 2 آیتیں چھوڑ کر پہلی آیت بتاؤ کون سی ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور پھر چونکہ اس بچی نے جس قرآن پاک سے پڑھا ہے یا جس پر پڑھ رہی ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، جس قرآن پاک میں 11 لائنیں والا وہ قرآن پاک ہے، یہ قرآن پاک قبلہ شاہ صاحب ساتھ لے کے آئے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ یہ حفاظ قرآن پاک اپنے پاس رکھیں گے، جیسے بھی ہے صرف اپنی انگلی رکھ دیں گے، اس کو قرآن پاک بھی نہیں، یہ پڑھ کے پھر وہاں سے تمہیں سنا دے گی۔ اور یہ قبلہ شاہ صاحب بیان کر رہے تھے، اگر اس بات میں کوئی تھوڑا سا رد و بدل ہو، کیونکہ جتنا مجھے یاد ہے میں اتنے سناتا ہوں کہ غالباً ایران کے جو اشارے جو کہتے ہیں ہم نے بنائے تھے، ہاں جی کہتے ہیں کہ انہوں نے 99 اشارے بنائے ہیں، وہ ایسے اشارے کہ بس بچے کو وہ اشارے سمجھا دیے جائیں، اشارہ کیا جائے گا وہ سمجھ جائے گا میں نے کیا پڑھنا ہے، یعنی اشارہ۔ اور وہ آئے تھے اس لیے کہ تم بچی کو بھی اشارے بھی سکھا دو اور فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ بچی اشاروں کی محتاج نہیں ہے، قرآن پاک کھول کے آیت پر انگلی تم رکھ دو کہ یہ اشارہ نہیں، یہ آیت پڑھنا شروع کر دے گی۔ بہرحال یہ قبلہ شاہ صاحب ساتھ ساتھ بتاتے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ کہ جس طرح یہ بچی آگے پڑھے گی یہ پیچھے بھی پڑھ سکتی ہے، اور بھی کئی طریقے سے سوالات اس بچی سے کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ قبلہ شاہ صاحب کے سپرد یہ میں کرتا ہوں۔ اب قبلہ شاہ صاحب اس کے سوالات جیسے بھی ہیں وہ بتاتے چلے جائیں گے، آپ کرتے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ یہ آج ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پاک کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن سرتاج کائنات، اللہ کرے تیری مدد۔ دیکھو آج کا قبلہ استاد محترم نے کسی سے کوئی پیسے کا سوال نہیں کیا بھئی، اور نہ صحیح ہم نے بھی کبھی آپ کی ذات کے لیے آپ سے پیسہ نہیں مانگا،
لیکن کم از کم اتنی گزارش تو کر سکتے ہیں کہ دعا میں آپ کو یاد رکھیے گا. دعا تو دے سکتے ہیں نا بھئی، یہ دعا ہی ہے. آج محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دعا دیجئے. انشاءاللہ دعا دو گے، دعا لو گے بھی. اللہ کرے تیری مدد، اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صدیق کرے تیری مدد، عمر کرے تیری مدد، عثمان کرے تیری مدد، علی کرے تیری مدد، سب صحابہ کرے تیری مدد، اہل بیت کرے تیری مدد. نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت و جماعت، عوام حق اہل سنت و جماعت. اور یہ جو معصومہ بچی سیدہ عروج فاطمہ، یہ آج ہم تک یہ بھی آقا کی عظمت دکھانے کے لیے آئی ہے، کیونکہ آج قرآن پڑھتی اس کو ہم دیکھنا ہے، شان اپنے آقا کی ظاہر ہوگی. سیدہ عروج فاطمہ، یہ قرآن نے دی ہوئی شان ہے، اور انشاءاللہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے قرآن اس کو شان عطا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حضرت قبلہ مناظر اہل سنت حضرت قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے تمام علماء کرام اور تمام سننے والے حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل آباد کی تاریخ میں باقاعدہ پروگرام کے لیے آج پہلی مرتبہ ہم حاضر ہوئے ہیں. محترم سامعین کرام، یہ ہمارے نہ پڑھانے کا کمال ہے، نہ اس بچی کے پڑھنے کا کمال ہے. بس جو قرآن کو محبت سے قرآن کی طرف جھک جاتا ہے، اس کے رسول لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے. اور خاص کر ایک دو گزارشات مجھے کرنی ہے جو ہر مقام پر میں کرتا ہوں علماء کرام کی اجازت سے. ہم پوری دنیا میں جا رہے ہیں، کئی مقامات پر گئے ہیں، بیرون ممالک بھی گئے ہیں. بھائی ذرا خاموشی ظاہر کریں، تھوڑا سا آپ بیٹھیں، مہربانی ہوگی. کئی مقامات سے عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے ہمیں یہ کہتے ہیں اور اس بچی سے دعا کرواتے ہیں کہ ہماری اولادیں نافرمان ہو گئیں. کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں برکت نہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے لیے یہ پریشانی ہے. مائیں بہنیں سوال کرتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آج ہمارے گھروں سے برکتیں کیوں اٹھ گئیں. بزرگ موجود ہیں. آج حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اوپر غیر مسلموں نے قبضہ کر لیا ہے.